لیاری جو ہے نا، لیاری وہ بیسیکلی تو غریب بستی ہے، بلکہ ایک بستی نہیں ہے. لیاری ایک ایسے علاقے کا نام ہے جو درجنوں بستیوں پر مشتمل ہے. وہ جو لیاری ہے وہ دو طرح شہرت پا گیا ہے. ایک تو اس کی شہرت بہت پازیٹیو ہے، اور وہ شہرت صرف پاکستانی نہیں، عالمی ہے، عالمگیر ہے. بلکہ عالمگیر شہرت کی حامل جو بستی ہے اس کا نام لیاری ہے. عالم انسانیت جو ہے اس کا سب سے بڑا ہمدرد چیمپئن جو تھا نا، وہ عبدالستار ایدھی تھا. عبدالستار ایدھی جیسا شخص بھی اسی لیاری میں جنم لیتا ہے. دنیا میں پاکستان کا روشن کرنے والا اس کا نام حسین باکسر. اس نے جتنے اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کی تاریخ جس نے تحریک پاکستان کے نام سے مشہور کی وہ بھی لیاری ہے. جو ہارون فیملی، حمید ہارون پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ، سب سے بڑا میڈیا گروپ ڈان، اس کے مالک ہارون فیملی کون تھی؟ جس سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواہش کا اظہار کیا. یہ جو آج حبیب بینک پلازا کہلاتا ہے نا، جو پاکستان بینکنگ کونسل کی بلڈنگ کہلاتی ہے، یہ انڈین بینک تھا، مشترکہ بر صغیر کا بینک تھا. اس کے پلازے میں قائد اعظم نے اس کے آڈیٹوریم میں ایک جلسہ کیا 1940-41 میں قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد، جس میں یہ دو خواہشیں قائد نے ظاہر کی ہیں. ایک کی کراچی میں کہ یہاں سے کوئی انگلش اخبار نکالیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے، کیونکہ انگلش نوئنگ لوگ اسی علاقے میں تھے قیام پاکستان سے پہلے. بر صغیر کا وہ علاقہ کراچی ہب تھا جہاں لوگ انگریزی نوئنگ تھے. انگلش نوئنگ لوگوں میں انہوں نے کہا کہ یہاں سے انگلش اخبار نکلنا چاہیے، اور پھر ڈان جو ہے وہ بنا. پھر ڈان وہاں سے نکالا انہوں نے، ہارون فیملی نے. یہ بھی لیاری کی ہے. قائد نے لاہور تشریف لایا 11 مرتبہ، تو 11 کے 11 بار انہوں نے کہا اسلامیہ کالج کے تاریخی حبیبیہ ہال میں، ہم MS F کے اس میں کر چکے ہیں تذکرہ، کہ وہاں انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہاں سے اردو اخبار نکالا جائے. تو اسلامیہ کالج لاہور جسے اسلامی کا ریل روڈ کہتے ہیں، اس کے طالب علموں نے جو کرسنٹ رسالہ نکالتے تھے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس کا ایڈیٹر بھی تھا. لیکن دوسرا حصہ ہے وہ پولیس مقابلے کرنے والے پولیس افسران جنہوں نے اس لیاری کی اپنے اسلحے سے آبیاری کی. بڑا محتاط جملہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اپنے اسلحے سے اس لیاری کی آبیاری کرنے والے جو تھے نا، ان میں راؤ انوار، چودھری اسلم، فیاض خان، انسپیکٹر جاوید، یہ وہ لوگ تھے جو اسلحے کے زور پہ لیاری اور اہل لیاری کو دوڑاتے، بھگاتے، پکڑتے، گرفتار کرتے، پولیس مقابلے کرتے دکھائی دیے. تیسرا شعبہ ہے لیاری گینگ. عبد الرحمان بلوچ جسے رحمان ڈکیت کہتے تھے، پھر اس کے بعد رحمان کا جانشین جسے عزیر بلوچ کہتے ہیں، عزیر جان بلوچ. پھر اس کے بعد چھوٹا داؤد ابراہیم بھی ایک پیدا ہوا، شعیب خان. اس پہ بھی گفتگو کریں گے. یہ بڑے اہم ٹاپکس ہیں کراچی کے. اب آپ یہ سمجھیں کہ سندھ میں کہاں سے کہاں تک پہنچا یہ لیاری. یہ 3 میں نے گینگ بتا دیے کہ 3 حصوں میں، گروہوں میں تقسیم کریں تو 3 گروہ بنتے ہیں. چوتھا ایک فریق ہے باقاعدہ، اس کا نام ہے حکومت. پیپلز پارٹی زیادہ رہی. صدر پاکستان کے رہے آصف علی زرداری، پرائم منسٹر رہی محترمہ بینظیر شہید پرائم منسٹر رہی. قائم علی شاہ 4 بار وزیر اعلیٰ بنے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، میری اطلاع کے مطابق 4 بار. اس کے بعد اس سے درمیان میں ایک دفعہ جام صادق آئے، مسلم لیگ، GDA، RDA جو بھی بنی، ان کے مشترکہ امیدوار جام صادق. اب مراد علی شاہ پیپلز پارٹی. ان کے 3 وفاقی وزراء داخلہ کے، داخلہ امور کے وزیر 4. نمبر 1 ایک پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا تھا، جنرل نصیر اللہ بابر. جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر بڑا جرأت مند شخص تھا. میں نے آپ کو بتایا اسٹک لے کے وہ لیاری اور نازم آباد کے علاقے میں پھرتے تھے، اسٹک کے ساتھ، بغیر پروٹوکول کے، آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. دوسرے رحمان ملک بطور DGFIA، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں بڑے مقدمات، ایک مقدمہ تھا بھٹو کا اور ایک مقدمہ تھا بھٹو کے فرزند شاہ نواز جونیئر کہتے ہیں. شاہ نواز بھٹو کے قتل کی تفتیش فرانس کینز میں، اور ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کی تفتیش یہاں. اس کے بعد مرتضیٰ قتل میں اہم
فریق کے طور پہ سامنے آئے. ان کا نام تھا رحمان ملک. تیسرا مسلم لیگ نون کے وزیر داخلہ چودھری نثار. میاں نواز شریف کے دستے راست تھے, مسلم لیگ نون کے بااعتماد ساتھی تھے. ان کو بھی ساتھ ملا لیں ایک فریق کے طور پہ. تو اب آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پھر ایم کیو ایم کے 3 گورنر, ایک وزیر اعلیٰ, دو 3 وزراء. اب لیاری کا شپنگ سے کیا تعلق ہے, آپ کو لیاری گینگ سمجھ آ جائے گا. لیاری سے شپنگ کا یہ تعلق ہے کہ لیاری کا جو جغرافیہ ہے اس کی در و دیوار ملتے ہیں ساحلی سمندر سے. ساحلی علاقہ ہے. ساحل سمندر جو ہے, ساحل سمندر سے اس کا علاقہ ملتا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس عزیر بلوچ کو عزیر بلوچ بنانے میں اس سمندر کا بڑا دخل ہے. وہ کیسے؟ 2 مقامات پہ بتاؤں گا آپ کو بعد میں. ایک ایران سے رابطہ واسطہ اس کا اس سمندر کے حوالے سے, اور سمندر میں ایک ریوالونگ ریسٹورنٹ کے قیام کی منظوری, جس سے ذریعہ آمدن بنا تھا لیاری گینگ کا. لیاری گینگ نے پاکستان کے تمام علاقے جتنے ملا لیں ان میں بھتہ خوری انسانوں اور زمینوں کے نام پہ ہوتی ہے. یہ لیاری واحد علاقہ ہے جہاں سمندر کے نام پہ بھتہ خوری ہوتی تھی. اب جس عزیر بلوچ نے لیاری میں آنکھ کھولی, وہ اتنا نامور کیسے ہو گیا؟ وہ نامور ہوا. دیکھیں ایک اور بات سمجھ لیں جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کہی, لسانیات بڑا ایشو ہے. مہاجر, پٹھان, بلوچ, 3 زبانیں بولنے والے, پختون بولنے والے, پشتو بولنے والی پٹھان قوم, اردو بولنے والے مہاجر اور بلوچی بولنے والے بلوچ. یہ تینوں کراچی میں رہتے ہیں 2 وجوہات کی بنا پہ. وہ کون سی؟ پہلی وجہ, خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے پختونوں نے مائیگریٹ کیا پہلے بلوچستان, وہاں بدامنی انڈیا کا اثر و رسوخ بڑھ گیا تو وہاں سے وہ شفٹ کر گیا کراچی میں. ایک یہی ریزن ہے عزیر بلوچ کو عزیر بلوچ بنانے کی. اس کا والد جس جگہ پہ کام کرتا تھا وہ ٹرک اڈا تھا, بعد میں ٹرانسپورٹ کا جنرل بس سٹینڈ بنا, وہ کراچی اور بلوچستان کے سنگم پہ ہے. اس کے والد فیض بلوچ, فیضو ماما کہتے تھے, بڑا مشہور تھے. وہ ٹائم کیپر تھے. ٹائم کیپر سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ جو بس گزرے گی, جو ٹرک گزرے گا, اس کا نمبر نام لکھنا ہے اور ترتیب میں سیکوینس میں لانا ہے تاکہ بے ہنگم پن کا شکار ہو. ٹریفک ایسا نہ ہو کہ بے ہنگم پن شروع ہو جائے. اس نے کہا جو ٹریفک بے ہنگم پن کا شکار ہو اسے ریگولرائز کرنا ہے ٹائم کیپر نے. بعد میں تو یہ مالک بھی بن گئے تھے. بعد میں بنے 10 سال بعد. بطور ٹائم کیپر انہوں نے کون سا علاقہ جوائن کیا؟ وہاں کے ٹائم کیپر تھے اس اڈے کے, بس سٹینڈ کے, ٹرک سٹینڈ کے, جہاں سے بلوچستان, کوئٹہ, ہب, زیارت, ان علاقوں میں ٹرانسپورٹ جاتی تھی, خواہ وہ انسانی سفر ہو یا مال برداری ہو. دونوں صورتوں میں یہ وہاں بیٹھتے تھے. فیضو ماما, فیض بلوچ جو تھے, یہ ٹائم کیپر سے اڈا مینیجر, مطلب ایک اڈے میں 4 ٹائم کیپر تھے تو ہی واز ون آف دیم. پھر ترقی کیا کی انہوں نے کہ اکیلے مینیجر بن گئے. مینیجر کے بعد یہ بن گئے ایک بہت بڑے نامور ٹرانسپورٹر. کیسے؟ جو ٹرک جاتے تھے, جو بسیں جاتی تھیں, ان میں سے ایک پیس انہوں نے لے لیا, ایک ٹرک اپنے نام پہ کیا. اب سارے مینیجر یہ کرتے ہیں ہر جگہ ایسے ہی, لاہور میں بھی ہے, کراچی میں بھی, پنڈی, جہاں بڑے ٹرک سٹینڈ ہیں, بس سٹینڈ ہے, وہاں یہی ہوتا ہے. آپ نے ایک پیس خریدا, یہ پیس کہتے ہیں اس کو, گاڑی کو, ایک پیس خریدا بس کا یا گاڑی کا, اور اس سے آپ ٹرانسپورٹر بن گئے. یہ ٹرانسپورٹر بن گئے اور ان کے نام کی پلیٹ, لوگو, مونوگرام, جو نام دیں, وہ لکھا گیا فیضو ماما, فیضو بلوچ ٹرانسپورٹ. بلوچ ٹرانسپورٹ آج تک چلتی ہے, انہی کے نام سے چل رہی ہے پاکستان کے 4 صوبوں میں. اب گلگت بلتستان میں بھی شروع ہو گیا, آزاد کشمیر میں بھی ہے, بڑی مشہور ہے بلوچ ٹرانسپورٹ. اور بلوچ ٹرانسپورٹ کی ایک کوالٹی یہ سمجھ لیں کہ وہ رات کو چلتی ہے, دن میں نہیں چلتی. ایک بس سٹینڈ, بلوچ کا نام, اور تیسری اہم بات, قد کاٹ جسم حجم میں یہ لوگ قداور ہوتے تھے. بلوچ سر پہ قد اگر 6 فٹ ہے ان کا تو 1 فٹ کا شملہ پگڑی باندھتے تھے.
تو 7 فٹ کا شخص بس کے 100 مسائل اگر پیدا ہوں گے اور مسافر کھڑے ہوں گے 1000 بھی، تو ان میں کھڑا نمایاں نظر آئے گا. تو بلوچ کی یہ خصوصیات جو تھی نا، وہ ساری کی ساری فیض بلوچ میں موجود تھی. فیضو ماما میں تھی. فیضو ماما جب یہ ٹرانسپورٹ چلا رہے تھے تو ٹرانسپورٹ کے بارے میں 2 باتیں مشہور ہیں. وہ کون سی؟ ایک تو یہ ہے کہ لوہا کسی کسی کو راس آتا ہے، یہ مشہور ہے. اور یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ مجھے بتایا. کس نے؟ امیر عبداللہ خان روکڑی نے. امیر عبداللہ خان روکڑی پاکستان کی نمبر 1 ٹرانسپورٹ کمپنی نیو خان بس کے اونر تھے، سینیٹر تھے پاکستان کے، 4 بار منتخب ہوئے پارلیمنٹیرین. اسی جگہ سے جہاں سے آج کل عمران خان صاحب ہے نا، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ لوہا کسی کسی کو راس کھاتا ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں 2 طریقے سے میں نے اس کو اپنے لیے راس سمجھا. میں نے کہا کیسے سمجھا؟ کہتے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ایکسیڈنٹ بچانا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ اب آپ سمجھیں گے کہ رات کو ٹرانسپورٹ کیوں چلتی ہے بلوچ کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ نیچے زمین پہ اتر کے کھیتوں میں اتر کے اوورٹیک کرتے ہیں کہ ہم اگلی سواری خود اٹھا لیں. تو لوہا اگر ہر ایک کو راس آ جائے تو ایکسیڈنٹ نہ ہو. روڈز بھی خراب ہوا کرتی اس دور میں، جی ٹی روڈ ہی تھی نا، موٹر وے تو نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ لوہا راس نہیں آتا. دوسرا، ڈرائیور راس دیتا نہیں. میں نے کیا مطلب؟ کہ کمائی نہیں دیتا ڈرائیور آپ کو. تو اس کے لیے کیا سوچا؟ کہتا ہے اس کے لیے میں نے ہر 200-400 کلومیٹر کے بعد میں نے ایک پیٹرول پمپ لگا دیا کہ پیٹرول میرے پمپ سے ڈلوائیں تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ پرچی کچھ اور ڈلوائیں کچھ. تو 2 طریقے سے لوہا راس نہیں آتا. تو یہ ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے لوہا راس تب آپ کو آئے گا جب آپ کی لتھیٹ پن، چودراہٹ، بدماشی کہہ لیں، آپ کی اس طرح کی اجارہ داری جو کم از کم آپ کو جو ہے یہ دوسرے کو میسج دے کہ آپ سے نپٹنا آسان نہیں ہے. چودراہٹ قائم ہو. چودراہٹ قائم ہو. تو فیضو ماما جو ہیں ان کی چودراہٹ قائم ہوئی. لیکن روکڑی صاحب نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا کہ ایک بات بیٹے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پولیس کو، بدماش گروپوں کو بھتہ دیے بغیر بھی آپ ٹرانسپورٹ نہیں چلا سکتے. آپ کتنے بڑے امیر عبداللہ خان ہوں. تو میں نے اس کے لیے پارلیمنٹ جوائن کی تھی کہ لوگوں میں یہ کہے پتہ جائے کہ حکومت میں بھی اس کا ہاتھ پڑتا ہے. تو وہاں جو بلوچ ٹرانسپورٹ تھی اس کا بھتہ جاتا تھا اس وقت کے لیاری گینگ کے سربراہ رحمان ڈکیت کو. اور اسی ٹائم عزیر بلوچ نے بھی اپنے باپ کا، عزیر بلوچ بعد میں عزیر بلوچ آیا ہے، یہ بھتہ دیتا تھا اس کا والد فیضو ماما. لیکن عزیر بلوچ بھی تو ساتھ کام کرتا تھا. عزیر بلوچ چھوٹے کے طور پہ کام کرتا تھا، بالکل بینے ہی آپ لفظ سمجھیں اس میں بامسمہ کہ وہ چھوٹا ہی تھا. 77 میں پیدا ہوا شخص جو ہے اس کی عمر 82 83 میں کتنی ہوگی؟ 15 سال کا لیں آپ، 10 سال 12 سال 15 سال کا بچہ ہی تھا نا، میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوگا. وہ طالب علم تھا اس وقت. فیضو ماما نے اس رحمان ڈکیت کو 15,000 روپے ماہانہ سے شروع کیا. اور جب گاڑیاں 4 ہو گئیں تو 50,000 روپے ماہانہ بھتہ دیتا تھا. پولیس کی اس تفتیش کے مطابق جو فیضو ماما کے قتل کی تفتیش ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ 15,000 سے 15 to 50 یعنی 15,000 سے 50,000 تک کا بھتہ رحمان سے ڈکیت کو دیتا تھا. جب رحمان ڈکیت پہ عصا یاد تنگ ہوا اور یہ اپنی جوانی میں فرسٹ ایئر میں پہنچ گیا عزیر، تو کسی نہ کسی رحمان کو وہ پیسے کیوں دیتا تھا پتہ آپ کو؟ کیوں دیتا تھا؟ وہ اس لیے دیتا تھا کہ وہ عزیز تھا، اس کا رشتہ دار تھا، کزن تھا عزیر کا. کزن نہیں تھا، قریبی دور کی عزیزداری تھی، عزیزداری تھی. اس عزیزداری میں یہ پیسہ اس کو دیتا تھا. جب رحمان پہ عرصہ یاد تنگ ہوا اور پیپلز امن کمیٹی ایک وہاں، وہ بھی میں آپ کو تذکرہ کرتا ہوں ابھی، پیپلز امن کمیٹی پہ کچھ تھوڑی سی سختی آنے لگی تو اس نے ایک وہاں شخص تھا، اسی لیاری کی پیداوار، وہیں کا سپوت تھا لیاری کا. اور لیاری کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے لائنز کہتے تھے، لائنز ایریا لیاری میں. وہاں کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا پپو، ارشد عرف پپو. ارشد پپو نے اپنا پہلا نام رکھا ارشد لیاری. اور یہ کیا کرتا تھا؟ یہ شروع میں پنچایتیں لگاتا تھا. وہاں چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوئے، ان کو بلایا، ڈانٹ ڈپٹ کی، پیسے لیے 200-400 روپے جیب میں ڈالا اور بھاگ جائے.
ڈرا کے بھگا دیتا تھا. وہاں لیاری میں ایک عجیب نظام ہے, اب بھی ہے, کہ وہاں عدالتیں لگتی ہیں, پنچایت لگتی ہے. اچھا اب آپ اسے کہیں پنچایت, آپ کہیں جرگا, لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں ایک تفتیش, ایک انکوائری رپورٹ کے مطابق کہ وہاں نجی عدالتیں لگتی تھیں. نجی عدالتیں فیصلہ کرتی تھیں کہ اس نے یہ کرنا ہے, اس نے یہ نہیں کرنا ہے. لیاری میں جو ڈوز اور ڈونٹس طے ہوتے تھے وہ یہ پپو کلواتا تھا. پپو نے دیکھا کہ پٹھان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے دور ہو گیا, رحمان ڈکیت جسے کہتے ہیں, جو بھی تھا وہ دور ہو گیا رحمان بلوچ. اس نے اپنی جگہ بنائی, اس نے کہا میں انٹر ہو سکتا ہوں. اس نے فون کیا ایک دن فیضو ماما کو, بلوچ صاحب, یہ سندھی اور پختون سے ملی بولتا رہا, بلوچ صاحب یہ موجود ہے پولیس کے ریکارڈ پہ, آپ جو ہے اس کو پیسے دیتے ہیں, بھتہ دیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ بھتہ نہیں دیتا, میں اس کو تو خرچہ دیتا ہوں. اس نے کہا کا خرچہ؟ میں نے کہا بھتیجا ہے میرا. تب سے یہ مشہور ہوا کزن ہے. باپ نے کہا عزیر کے کہ میرا بھتیجا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے چپ کر کے خاموشی سے اس نے کہا جی کہ ماما سارے کہتے تھے, خیبر پختونخوا اور سندھ, وہاں ماما دو طرح استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ماما کہ ماں کا بھائی ہے, ماں دو ماں ہے نا, ماں بھائی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ ماں کا بھائی ہے. دوسرا ماما وہ کہتے ہیں تو ماما ہیر دیں, ماما لگتا ہے, پنجاب میں ایسا کہتے ہیں, پنجاب میں. ایک یہ. دوسرا ماموں وہاں ماما کہتے ہیں بالکل جنون کہ ماما ہی ہے ہمارا, جگ ماما کہتے ہیں اس کو سندھ میں. وہاں ہی یہ ماموں بنا دیا بھی کہتے ہیں کہ ماموں بنا دیا, ٹوپی پہنا دی. ٹوپی بنا دی. یہ ماموں بنا دیا جو ہے نا, یہ ارشد عرف پپو پہلوان لیاری, اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں نے اس کو صرف اپنا تعارف کروایا ہے اور یہ پوچھا ایسے سوال, اس نے جواب نہیں مجھے دیا کہ تو بھتہ کیوں دیتا ہے رحمان کو. اب میں یہ اگلے فون پہ میں نے اسے ماموں بنانا ہے, یہ ایگزیکٹ جملہ ہے. انہوں نے کہا ماموں بنانا ہے. ماموں کیسے بنانا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا ماموں ایسا بناؤں گا. اگلا فون کیا, اس نے کہا رحمان از نو مور دیئر, کوئی تعلق نہیں ہے رحمان کا, اب تم نے بھتہ مجھے دینا کرنا ہے. اس نے بھتہ نہیں دیا. جب بھتہ نہیں دیا تو کیا کرتا ہے پپو اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے. یہ قتل کرنے کا مقصد اس سے کوئی انتقام لینا نہیں تھا, یہ لیاری گینگ کا ایک پیغام تھا. اس دور میں جب ایم کیو ایم کا توتی بولتا تھا, اس وقت یہ پیغام تھا کہ ہم زندہ ہیں اور جو شخص ہماری بات نہیں مانے گا اس کا ہم حشر کیسا کریں گے, جو فیضو ماموں کا ہونے لگا ہے. فیض کو اغوا کیا, قتل کیا, قتل کر کے یہ مشہور کیا. زینت بنا اخبارات تھے, پرنٹ میڈیا, کہ ارشد لیاری نے بھتہ نہ دینے پر فیضو ماما کا قتل کر دیا. فیضو ماما کے قتل کا اعتراف بھی کیا, کریڈٹ بھی لیا, دونوں چیزیں ہیں. جب اس نے یہ کہا تو چھوٹے کے طور پہ جو عزیر بلوچ وہاں بیٹھتا تھا, اس نے کہا اڈا گیا جہنم میں اسے بعد میں نپٹوں گا, پہلے ارشد سے نپٹوں گا. عزیر بلوچ کی زندگی کا یہ ایک عجیب ٹرن ہے جو اس نے باپ کے بدلہ لینے کی ٹھانی, سب کچھ چھوڑ دیا. انٹرمیڈیٹ کا امتحان دے چکا تھا جب یہ وہاں چھوٹے کے طور پہ کام کرتا, اس وقت کام کرتا تھا, باپ اس کا قتل ہو گیا تو انتقامی ذہن بنایا اس نے. اور انتقامی ذہن کے بعد اس نے کہا رحمان ڈکیت گیا تھا, رحمان کزن کہلاتا تھا اپنا, اس نے کہا میرا کزن گیا تھا, تو اس نے کہا اس کی طاقت میں کمی آ گئی ہے. اور پھر اس نے گینگ جوائن کر لیا رحمان ڈکیت کا. رحمان کو جوائن اس نے کیا, دشمن کا دشمن دوست. ارشد کا دشمن تھا رحمان, اس کے گاہ توڑ رہا تھا بھتہ لینے کے لیے, کہتا اس کو چھوڑو مجھے دو. تو اس نے کہا جی کہ میں بجائے اس کے کہ براہ راست بدلا لوں, نو عمر تھا نا, اس نے رحمان کے گینگ کو جوائن کرنے میں عافیت جانی اور یہ رحمان کے گینگ میں شامل ہو گیا. رحمان کے گینگ میں شامل ہوا تو بلوچ تھا, بلوچ ہونے کے ناطے انہوں نے ایکسیپٹنس بھی دی, اس کو اپنے ساتھ شامل بھی کیا, اور تیسری اہم بات یہ کی کہ اس کو رحمان پہ فوقیت دینا شروع کر دی ان ساتھیوں نے جو رحمان کے ساتھی تھے. اس کا اپنا گینگ اسٹیبلش ہو گیا. رحمان نے جو پیپلز امن کمیٹی بنائی تھی لیاری میں, اب ایک جملہ مترادہ سن لیں, لیاری میں امن کے نام پہ ظلم, جبر, تشدد, دہشت گردی اور وحشت
بربریت, بھیانک پن, اس کا وہ کھیل کھیلا گیا امن کے نام پہ. کہہ رہا ہوں امن کا نام تھا پیپلز امن کمیٹی, اس طرح کی کئی امن کی جرگے ہوئے, وہ بھی بنیاد بنے اس انسانیت سوز مظالم کے. یہ مظالم کیا تھے؟ جس طرح اس نے بدلہ لیا ہے اپنے باپ کا, وہ پاکستان کی تاریخ کا بھیانک ترین باب ہے, بھیانک ترین. اس نے رحمان کے ساتھ مل کے پیپلز امن کمیٹی جوائن کی, بعد میں سربراہ بن گیا اس کمیٹی کا. رحمان کے پولیس مقابلے مرنے کے بعد تو نمبر 1 تھا یہ, لیکن اس سے پہلے بھی اس نے کام کیا. اور کیا کام کیا؟ اس نے لوگوں کو ساتھ ملایا, اور ان میں سب سے بڑی تعداد پولیس والوں کی تھی. پولیس والے اس کے ساتھ کیسے ہو گئے؟ پولیس والے اس کے ساتھ اس طرح ہوئے کہ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا گینگسٹرز, یہ پولیس کے پہلے مخبر کے طور پہ کام کرتے ہیں, پولیس کے ہمدرد کا, ساتھی کا رول پلے کرتے ہیں. ان کو یہ یقین دلواتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہاری حمایت. پولیس کو ضرورت ہے عوام کی حمایت کی, کہ نہیں ہوگی, اور خاص کر ان جیسے لوگوں کی جو پنچایتی ہیں, اگر نہیں ہوگی حمایت تو اعلیٰ افسر ناراض ہو جائیں گے, ان کے خلاف شکایتیں جائیں گی. تو ان شکایتوں سے بچنے, الزامات کی بوچھاڑ جو ہوتی ہے نا, ان سے بچنے کے لیے اس نے پہلے سٹیپ کے طور پہ ان کا ساتھ دیا پولیس کا. سو مچ سو کہ بعض معاملات پہ یہ خاموشی اختیار کرتا رہا جو پولیس کی ہائی ہینڈنس ہوتی تھی. اچھا 2006 میں یہ 10 ماہ کے لیے جیل بھی گیا؟ جیل گیا. اس نے قتل و غارت گری کا جو سسٹم اپنایا تھا نا, میں نے کہا امن کے نام پہ ظلم اور دہشت کی جو گیم تھی, وہ ایسی گیم تھی کہ جس میں ہر شخص شامل تھا. یہ جس قتل میں گیا تھا وہ روٹین کے قتل تھے, جن میں سے یہ 39 کا نہیں کل فیصلہ ہو گیا. یہ وہی کیسز ہیں جو پولیس ایک مقدمے میں کسی کو مطلوب ہوتی ہے کوئی شخصیت, اس کو پکڑ لیتی ہے, پھر بعد میں اس پہ ان ٹریس سارے کے سارے کیس ڈال دیتی ہے. یہ اس طرح کیس ہوں گے, میرا خیال یہ ہے ابھی تک. رحمان بلوچ کی کہانی بھی بہت نشیب و فراز کی کہانی ہے, بڑے موڑ اس میں عجیب عجیب بھیانک قسم کے آئے ہیں. ایک دور میں یہ مشہور ہو گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فرنٹ مین ہے, مشہور ہو گیا. کہاں تک مشہور ہوا کہ بینظیر بھٹو جب پاکستان تشریف لائیں سانحہ کارساز ہوا 2007 میں. تو 2007 میں بینظیر کو وہاں سے متاثرہ مقام سے نکال کے, ظاہرہ بندہ حواس باختہ ہوتا ہے, بکلاہٹ کا شکار ہوتا ہے, وہاں سے نکال کے بلاول ہاؤس تک, بینظیر ہاؤس تک, گھر تک پہنچایا رحمان ڈکیت نے. رحمان میں اتنا قریب تھا. لیکن ایک موڑ ایسا بھی آیا 2012-13 کا جو آپریشن تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیر داخلہ رحمان ملک نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے پیپلز امن کمیٹی پہ پابندی لگائی, خود لگائی. یہ صورتحال بھی رہی. لیکن اس کے تعلقات سمجھیں ذرا, اس سے پہلے عزیر بلوچ کے, تاکہ آپ عزیر بلوچ سمجھ آ جائے. عزیر بلوچ نے جو پولیس سے تعلقات استوار کیے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2013 تک کس نہج پہ پہنچ گئے؟ 2013 تک اس نہج پہ پہنچ گئے کہ لیاری کے 5 تھانوں کے ایس ایچ او, اے ایس آئی سے ایس ایچ او تک, تحصیل پولیس افسر ٹی پی او, لیاری تحصیل تھی, لیاری کے تحصیل یعنی ڈویژنل پولیس افسر بھی اس نے کہنے پہ. اقبال بھٹی مشہور ہے, 3 دفعہ آیا گیا, بدلا, معطل ہوا, فلاں ہوا, پھر لگتا رہا. یہ پولیس افسروں سے تعلقات اس قدر تھے کہ یہ خود ان کو لگواتا تھا. اور جب اس نے یہ ٹھانی کہ میں نے باپ کا قتل کا بدلہ لینا ہے, تو اس نے پولیس کے 5 افراد اپنے ساتھ ملائے. بدلہ کیسے لیتا ہے؟ بدلہ اس طرح لیتا ہے, اور بڑا بھیانک بدلہ ہے. وہ پاکستان کی تاریخ کا, میں نے کہا, بڑا وحشتناک بربریت سے بھرپور جو ہے نا وہ باب ہے. کیا چیپٹر ہے وہ؟ اس نے ایک جاوید انسپیکٹر تھا, بڑا مشہور تھا, لوکل تھانوں میں 4-5 تھانوں میں سے چرا ہے. اس جاوید سے اور اس کے 2-3 ساتھیوں سے یہ طے کیا کہ ارشد پپو جو ہے وہ مطلوب ہے کئی کیسوں میں, میں تمہاری امداد کروں گا, لیکن بٹ اٹ واز جسٹ ادروائز. پولیس نے اس کی امداد کی تھی. پولیس کو خود چاہیے تھا کہ اس طرح کا بندہ مل جائے ان کو, پپو جیسا. پپو کے بارے میں اس نے مخبری لی پپو کے ایک ساتھی سے, اور اس ساتھی نے یہ بتایا, بعد میں پتہ لگا کہ وہ ساتھ پکڑا گیا, فرار ہو گیا, فرار کر دیا پولیس نے اس کو. ظاہر وعدہ معاف بنا تھا, مخبری کی تھی, فرار کر دیا.
اس شخص کا نام تھا شیر عرف شیرو. اس کو یہ پتہ لگا کہ شیرو کے گھر پہ یہ روپوش ہے ارشد پپو, اور اس نے کہا تھا میں چھوڑوں گا نہیں اس وقت تک جب تک بدلہ نہ لے لوں, چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس نے خاموشی سے جا کے, اس نے خاموشی سے چپ کر کے جا کے نا, اور اس نے رابطہ کیا پولیس انسپکٹر جاوید سے, اور جاوید نے اپنے 2 سب انسپکٹر ASI ساتھی بلائے اور بلا کے یہ کہا کہ شیرو کو پکڑ لو. اب اسی پہ یہاں پہ 2 قسم کی نا اس میں ہمیں معلومات اطلاعات ملتی ہیں. ایک JIT ہے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, جو عزیر بلوچ کے مقدمات کی تفتیش کرتی ہے, انکوائری کرتی ہے, تحقیقات کرتی ہے گرفتاری کے بعد. وہ بات کی بات ہے, لیکن ایسے جملہ بھی ذہن میں آیا ہے, اس ٹیم کے جو انکشافات ہیں نا ان میں یہ درج ہے کہ اعترافی بیان ہے اس کا. لیکن بعض اوقات بیانات میں اس وقت ڈسکس کریں گے, مجھے یاد کرائیے گا آپ کہ یہ اعترافی بیان بھی ذرا مختلف ہوتے ہیں. بیان کچھ ہوتا ہے عدالت میں, کچھ آ جاتا ہے پبلک میں, کچھ آتا ہے. پہلے بیان پولیس کے روبرو 161 کا اسٹیٹمنٹ, پھر 164 کا عدالت کے روبرو, جوڈیشل افسر کے روبرو, اور تیسرا پبلک جو ہوتا ہے اخبارات میں, چینلز پہ, وہ مختلف ہے. ہم نے فرام دا ہارسز ماؤتھ نہیں سنائی ہے, یہ اس کے اعترافی بیان کی روشنی میں JIT تحریر کر رہی ہے اپنی رپورٹ میں. وہ کوئی 62 صفحوں کی 63 صفحوں کی رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ شیرو کا ایڈریس لیتے ہیں ڈیفنس میں. پولیس کی 2 موبائلیں انسپکٹر جاوید منگاتا ہے, اور انسپکٹر جاوید موبائلیں منگوا کے اس کو ساتھ بٹھاتا ہے. انتقام اس نے لینا ہوتا ہے. شیرو کو گھر جاتے ہیں, نوک کرتے ہیں. شیرو کو گھر میں 2 طریقے ہیں, ایک آئی کیمرہ جو ہوتا ہے اندر سے جھانک کے دیکھتے ہیں, ایک باہر CCTV سے اس کو پولیس بھائی دکھائی دیتی ہے. تو پولیس کے شیرو سے بھی تعلقات تھے, چونکہ اس نے کہا پولیس والا ہے, اور جاوید صاحب باہر آ گیا. جاوید صاحب کا لفظ ہے, یہ لکھا ہے رپورٹ میں کہ جاوید باہر آ گیا. جاوید انسپکٹر کو دیکھ کے وہ شیرو دروازہ کھولتا ہے, ارشد پپو, باقی سارے لوگ, تینوں کو پولیس باہر لے آتی ہے. اب ایک روایت ہے کہ پولیس موبائل میں ڈال کے وہ اسے آدم ٹی گوڈاؤن بڑے مشہور ہیں. آدم ٹی گوڈاؤن جو ہے نا, وہاں پتی, چاول, چنا, دال, اجناس کی بھرمار ہے. اتنا وہاں بڑا گودام ہے کہ وہاں لاکھوں بوریاں سما جاتی ہیں. یہ وہاں لے جا کے کرتے ہیں. لیکن اصل اطلاع جو CCTV فوٹیج سے آئی اور PTV میں آج بھی محفوظ ہے, PTV میں یہ کرتے یہ ہیں کہ ان کو لے آتے ہیں. اس دوران باہر مجمع اکٹھا ہوتا ہے, یہ اطلاعات پھیلتی ہیں کہ جی وہ پکڑے گئے. کون؟ ارشد پپو. ارشد پپو چونکہ ہر ایک سے بھتہ مانگتا تھا, تاجروں کے قتل میں شامل تھا. کئی بڑے واقعات جو کراچی میں بدامنی کے ہوئے وہ ارشد پپو کھاتے میں تھے. پولیس ان کو لے کے باہر آتی ہے تو مجمع ان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. یہ چیل چوک افشانی گلی میں آتی ہے. جی ہاں, یہ جو چیل چوک اسے کہتے ہیں. چیل چوک جو ہے, چیل چوک لیاری کا سب سے بڑا چوراہا ہے. اسے چورنگی کہتے ہیں ان کی زبان میں, مہاجروں کی زبان میں چورنگی کہتے ہیں. وہاں سے 4 رستے نکلتے ہیں, وہ چورنگی ہے. اس چورنگی پہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو گھسیٹ کے لایا جاتا ہے, ارشد پپو وغیرہ کو. پھر جس کے ہاتھ میں جو آیا, پتھر والے نے پتھر مارا, لاٹھی جس نے ہاتھ میں تھی اس نے لاٹھی ماری, جس کے ہاتھ میں خنجر تھا اس نے خنجر مارا. یہ کہتے یہ ہیں کہ پبلک نے انہیں نام دیا گیا بلوائیوں کا, کہ بلوائیوں نے یہ کیا. لیکن جو رپورٹ کی تحقیقاتی 3 سطریں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. JIT نے جو 3 سطریں, مجھے اس پہ اعتراض ہے اس رپورٹ پہ اور JIT پہ, وہ بعد میں بات کرتے ہیں. JIT نے جو رپورٹ لکھی اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ عزیر بلوچ اور اس کے ساتھیوں نے فیضو ماما کے قتل کا بدلہ لیا کہ انہوں نے اپنے گینگ کے لوگ بلائے, بلوائی تھے وہ جو بھی تھے, محلے دار تھے, لیاری کے ہی نا. ان لیاری کے لوگوں نے اس پورے 3 افراد کے جو پکڑے گئے تھے ان پہ ظلم و تشدد اس انداز کا کیا کہ کسی نے آنکھیں نکال لی, کسی نے کان چھری سے کاٹ دیا, کسی نے ہاتھ کاٹ دیے. سو مچ سو کہ یہ حال بھی ہوا کہ وہاں جو سر تھا اس کا, ارشد پپو کا, اس سے فٹ بال کھیلا گیا. آپ کو پتہ ہے فٹ بال کیوں کھیلا گیا؟ یہ فٹ بال اس لیے کھیلا گیا کہ لیاری میں 6-7 ایسے بڑے فٹ بالر پیدا ہوئے
تو لیاری میں گیمز، اچھا لیاری کے میں نے ایک بات آپ کو بتائی کہ قد آدم لوگ تھے بلوچ، وہ قد آدم تھے، لیکن وہاں مارشل آرٹس کی ٹریننگ بہت زیادہ تھی. فٹ بال، باکسنگ، مارشل آرٹس. فٹ بال، باکسنگ، مارشل آرٹس کے جگہ جگہ پہ تربیت کے کیمپ تھے، لگتے تھے، تربیت گاہیں بھی تھیں مستقل، سینٹرز کہتے ہیں ان کو، کوچنگ سینٹر. وہ وہاں کے بلوچ سارے کے سارے ٹرینڈ تھے، انہی میں شامل تھا یہ شیرو بھی، انہیں میں شامل تھا یہ ارشد پپو بھی. یہ لوگ مارشل آرٹس کے ٹرینڈ تھے، تو وہاں کے لوکیلٹی بھی ٹرینڈ تھی. تو جب ارشد پپو پکڑا جاتا ہے تو انہوں نے سارے مارشل آرٹس کے سارے حربے استعمال کیے، اور پھر فٹ بالر کے طور پہ اس کے سر کو ککس ماری، اور اتنی ککس ماری آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں سے تقریباً 2-2.5 فرلانگ یعنی 1 کلومیٹر سمجھ لیں، 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو نالہ ہے اس کو ٹھوکرے مار مار کے، جیسے پنجابی میں ٹھڈے کہتے ہیں، وہ ٹھڈے مار مار کے انہوں نے اس نالے میں پھینکا. پھر ان تینوں کی لاشوں کو نظر آتش کیا گیا، ان کو جلا دیا گیا، خاک ستر کیا گیا. اور جب وہ خاک آلود، وہ جو کالک کوئلے جیسے بن گئے جسم، اور وہ جب ان کو گھسیٹا اور اسی نالے میں پھینکا جہاں اس کا سر پھینکا تھا. اس کے بعد عزیر بلوچ نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، ہاتھ کھڑے کر کے یہ اعلان کیا کہ آج میں سکھ کی نیند سوؤں گا. مطلب کیا ہے کہ جب سے باپ قتل ہوا تھا عزیر سکھ کی چین کی نیند نہیں سویا تھا. اور یہ 10 سال ہیں، 2003 سے 2013. 2003 سے 10 سال میں انتقامی جذبہ کتنا بھڑک گیا ہوگا، اس کا اندازہ آپ لگا لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے برملا یہ کہا کہ میرا اتنا ہی تعلق تھا جرائم سے، جرائم کی زندگی سے.